اردو امپائر کے معزز ساتھیوں السلام علیکم۔ پیارے ساتھیوں، آج کی زیر نظر ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کا مکمل واقعہ بتائیں گے۔ حضرت علی کون تھے اور انہیں کب، کیسے اور کیوں شہید کیا گیا؟ پیارے ساتھیوں، حضرت علی علیہ السلام پر خارجی ابن مجلم نے 26 جنوری 661 ہجری بمطابق 19 رمضان 40 ہجری کو کوفہ کی ایک مسجد میں زہر آلود خنجر کے ذریعے نماز کے دوران قاتلانہ حملہ کیا۔ علی علیہ السلام زخمی ہوئے۔ اگلے 2 دن تک آپ زندہ رہے، لیکن زخم گہرا تھا، چنانچہ جان بر نہ ہو سکے اور 21 رمضان 40 ہجری کو شہادت پائی۔ آپ علیہ السلام نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد تھے اور امت مسلمہ کے خلیفہ راشد چہارم تھے۔ حضرت علی علیہ السلام 13 رجب کو ہجرت سے 24 سال قبل مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش سے متعلق تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ آپ بیت اللہ کے اندر پیدا ہوئے۔ حضرت علی علیہ السلام امتیازی صفات اور خدمات کی بنا پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بہت عزت کیا کرتے تھے اور اپنے قول و فعل سے ان کی خوبیوں کو ظاہر کرتے رہتے تھے۔ جتنے مناقب حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہیں، کسی اور صحابی رسول کے بارے میں نہیں ملتے۔ آپ کے والد حضرت ابو طالب اور والدہ جناب فاطمہ بنت اسد دونوں قریش کے قبیلہ بنی ہاشم سے تعلق رکھتے تھے اور ان دونوں بزرگوں کے بعد وفات حضرت عبد المطلب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا زاد بھائی تھے۔ بچپن میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے اور وہیں پرورش پائی۔ پیغمبر کی زیر نگرانی آپ کی تربیت ہوئی۔ ایک لمحہ کے لیے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تنہا نہ چھوڑتے تھے۔ آپ کے بارے میں عام روایات ہے کہ آپ نے 13 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ حضرت علی علیہ السلام سے منسوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث بہت مشہور ہیں۔ عالم اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت علی علیہ السلام کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں، تم میں سے سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا علی ہے۔ علی کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی۔ یہ مجھ سے وہ تعلق رکھتے ہیں جو جسم کو روح سے، سر کو بدن سے ہوتا ہے۔ وہ خدا اور رسول کے سب سے زیادہ محبوب تھے، یہاں تک کہ مباہلہ کے واقعے میں حضرت علی علیہ السلام کو نفس رسول کا خطاب ملا۔ حضرت علی علیہ السلام کا عملی اعزاز یہ تھا کہ مسجد میں سب کے دروازے بند ہوئے تو حضرت علی علیہ السلام کا دروازہ کھلا رکھا گیا۔ جب مہاجرین و انصار میں بھائی چارہ کیا گیا تو حضرت علی علیہ السلام کو پیغمبر نے اپنا دنیا و آخرت میں بھائی قرار دیا۔ آخر میں غدیر غم کے میدان میں ہزاروں مسلمانوں کے جمع میں حضرت علی کو اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے یہ اعلان فرما دیا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام پر 19 رمضان 40 ہجری میں شام سے آئے ہوئے ایک شقیل القلب شخص عبد الرحمن بن مجلم نامی شخص نے قطامہ نامی خارجی عورت کی مدد سے مسجد کوفہ میں حالت سجدہ میں پشت سے سر پر زہر بجھی تلوار سے وار کر کے زخمی کر دیا۔ زخمی ہونے پر آپ کے لبوں پر جو پہلی صدا آئی وہ یہ تھی کہ رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ روزہ دار پر یہ وار کرنے والا قاتل شخص کون تھا؟ ایک مسلمان کلمہ گو نماز پڑھنے والا۔ اللہ اکبر! میں سے مسلمانوں کو مسلمان کیسے کہہ سکتے ہیں جو دل میں بغض علی رکھتے ہوں؟ کیا شان ہے ہمارے خلیفہ علی علیہ السلام کی! انہیں علم تھا کہ آج انہیں قتل کر دیا جائے گا اور قاتل کو جانتے بھی تھے، مگر اپنے رب کی رضا کے لیے قربانی پیش کی۔ پہلی قربانی باپ نے دی، آخری قربانی کربلا میں بیٹی امام حسین نے دی اور اس دین کو بچا لیا۔ ایک سبق دیا اسلام کو کہ کبھی باطل کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے، چاہے سر کٹانا پڑے۔ پیارے ساتھیوں، تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ 19 رمضان نماز فجر کا وقت تھا کہ آپ مسجد کوفہ میں تشریف لائے تو ابن مجلم مسجد میں سو رہا تھا، الٹا لیٹا ہوا نیچے زہر آلود تلوار کو چھپائے ہوئے آرام کر رہا تھا۔ تو انہیں اس حال میں دیکھ کر علی بن ابی طالب نے کہا کہ اے ابن مجلم اٹھ جا، نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے۔ نماز ادا کر کر وہ ملول اٹھا، علی نے آخری سجدہ ادا کیا، یکایک ابن مجلم آگے بڑھا اور ایسا وار کیا سر مبارک پر زہر میں بھجا ہوا خنجر اپنا اثر کر گیا۔ روزہ میں روزہ دار کو ایسا زخم لگا کہ پھر اٹھ نہ سکے۔ مسجد کوفہ میں شور برپا ہو گیا۔ قیامت کا منظر تھا کہ تمام چہلنے والے نالوں فریاد کرنے لگے۔ حسن و حسین علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے، اپنے بابا کی ریشی مبارک خون سے تر دیکھی اور گریا کرنے لگے۔ اصحاب حضرت علی کو کاندھوں پر ڈال کر گھر لے گئے۔ گھر میں کہرام برپا ہو گیا۔ بیٹیاں تھیں کہ تڑپ گئیں باپ کی حالت دیکھ کر۔ حکیم نے علاج شروع کیا مگر زہر اپنا کام کر چکا تھا۔ یوں آپ 3 دن اس زخم کی شدت میں تڑپتے رہے اور بالآخر 21 رمضان المبارک کو جام شہادت نوش فرمائی اور یوں
यूं बाबे इल्म का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया। जी तो प्यारे साथियों, आज की वीडियो में महज इतना ही। हमें हमेशा की तरह उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके हमारी हौसला अफजाई कीजिएगा। हमारी मुलाकात होती है एक नई दिलचस्प और मुनफरिद वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।